تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ محمد کا چوتھا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے چوتھے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، ان لن یخرج اللہ، کہ اللہ ہرگز نہیں نکالے گا، اضغانہم، ان کے کینے کو، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لاریناکہم، تو البتہ ہم آپ کو وہ لوگ دکھلا دیتے، فلعرفتہم بسیماہم، پس آپ انہیں جان جاؤ گے ان کی علامتوں کے ساتھ، ولتعرفنہم، اور آپ ضرور بالضرور ان کو جان لو گے، فی لحن القول، ان کے باتوں کے انداز سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے عملوں کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، حتیٰ کہ ہم جان لے جہاد کرنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لے تمہاری باتوں کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ان پر ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، اور عنقریب اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال برباد مت کرو، باطل نہ کرو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، فلا تہنوا، پس تم کمزور مت پڑو، وتدعوا الی السلم، اور دعوتیں نہ دو مصالحت کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب آؤ گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ برباد نہیں کرے گا تمہارے عملوں کو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعبن، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ دے گا تمہیں تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے مانگ لے تمہارے مالوں کو، فَيُحْفِكُمْ، پس اس پر تم پر سختی کرے، تبخلوا، تو تم بخل کرو، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ ظاہر کر دے تمہارے دلوں کے کینے کو، ہا انتم ہؤلاء، اے تم جو سن رہے ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، پس بعض تم میں سے بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخل کرے، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ بخل کرتا ہے اپنی ہی ذات کے نقصان کے لیے، واللہ الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو تبدیل کر کے لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ نہ ہوگے تمہاری مثل۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ محمد
اس کا چوتھا رکوع تام ہوا اور 38 آیتیں اس کی پوری ہوئی۔ سورہ محمد کا جیسے بنیادی موضوع جیسے میں عرض کر چکا تھا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد کا حکم ایسا حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے مومن، مخلص اور منافق جو ہے ان کے درمیان واضح طور پر ظاہر میں بالکل جدائی اور تفریق ہو جاتی ہے۔ منافق مسلمانوں کے اندر رہ کر زندگی گزارتا ہے، ان کی طرح نمازیں پڑھتا ہے، ان کی طرح روزے رکھتا ہے، ان کی طرح دیگر جو ہے اعمال اچھے کرتا ہے، لیکن جہاد کا عمل ایسا ہے جو اس کے اندر کی منافقت اور کفر کو ظاہر کروا دیتی ہے، اور جہاد کا حکم ایسا حکم ہے کہ جو ان کے اندر کی اسلام کے خلاف کینے کو بالکل تشت ازبام کر دیتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ رکوع کے اندر اس کا بیان آ چکا۔ اس رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی خوب خبر لی، فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، ان منافقین کا یہ گمان تھا جن کے دل بیمار تھے اور جن کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری تھی، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا۔ ان کا جو اہل ایمان کے خلاف کینہ ہے، ان کا جو مسلمانوں کے خلاف کینہ اور بغض ہے، اللہ تعالیٰ اس کینے کو ظاہر نہ کرے گا، ان کا یہ گمان تھا۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کے کینے کو ظاہر کروں گا۔ اللہ نے ایک ایسا عمل بھیج دیا جس عمل کے ذریعے ان کے دلوں کا چھپا ہوا کینہ اور بغض جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، بغض ان کے جو ہے منہ سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کا بغض جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہوا، اور جو ان کے دلوں کے اندر بغض چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر تھا، کچھ جو ہے جہاد کی برکت سے بغض ان کا ظاہر ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم آپ کو یہ منافقین بالکل کھل کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ منافقین کو آپ کے اوپر ظاہر نہ کیا جائے، اس لیے منافقین میں سے بعض منافقین آپ پر مخفی رکھے گئے، منہم مرض علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم جیسے سورہ توبہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ منافقین کو مخفی رکھتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر اللہ ہم فرماتے ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، لیکن فَلَعَرَفْتُمْ بِسِيمَاهُمْ، اللہ نے آپ کو ایک فراست دی ہے، آپ کے پاس ایک نور نبوت ہے جس سے آپ پہچان جاؤ گے ان کو ان کی علامتوں کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ جو آدمی جس کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے تو جتنا بھی وہ اپنے آپ کو چھپائے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس کا وہ دل کا کھوٹ اور اسلام کے خلاف اس کا بغض جو ہے اس کی کسی حرکت سے، کسی عمل سے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کو تعین کر کے نہیں بتایا، لیکن ایسا حکم دے دیا کہ وہ حکم ایک ترازو اور پیمانہ بن گیا مومنین اور منافقین کے درمیان فاصلہ اور فرق کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بتلایا، حکمت کا تقاضا تھا، لیکن آپ کے اندر نور نبوت، فراست کا نور ہے، اور آپ ان کی علامتوں کے ذریعے سے آپ ان کو پہچان جاؤ گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور خاص کر آپ ان کو پہچان جاؤ گے ان کی گفتگو کے طرز سے، ان کی بات چیت سے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی بات چیت کا طرز الگ ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی بات چیت کا طرز الگ ہوتا ہے۔ یہ زبان اور بات چیت اس کی منافقت کو واضح اور ظاہر کر دے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے متعین کر کے نہیں بتلایا، اور فرمایا آپ علامتوں سے پہچان لو، گفتگو سے ان کو پہچان لو، تاکہ قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں تو وہ ان کے لیے بھی ایک قسم کا یہ معیار رہے کہ وہ منافقین کو ان کے افعال کے ذریعے سے اور ان کی علامتوں کے ذریعے سے اور ان کے اقوال کے ذریعے سے پہچان لے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب منافق کے تو دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اب وہ کیسے ظاہر ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ علامتیں ہوگی، پہچان ہوگی، خاص کر جہاد کی مخالفت جو ہے یہ منافقین کی سب سے بڑی جو ہے پہچان ہوگی۔ وہ بڑا جو ہے بزرگ بنا ہوگا، حاجی بنا ہوگا، حاجی ثناء اللہ بنا ہوگا، لیکن جہاد کی مخالفت جب وہ کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ آدمی جو ہے پکا ٹھکا منافق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کر کے نہیں بتلایا۔
آپ علیہ السلام نے اپنی فراست سے پہچانا، آپ علیہ السلام نے ان منافقین کو جو ہے وہ ان کے گفتگو کے انداز سے پہچانا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے جمعے کے بیان میں بعض افراد کو کھڑا کیا نام لے لے کر، کہا کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو، کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو، کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو، اور ان کو مسجد سے باہر نکال دیا آپ علیہ السلام نے۔ تو یہ لحن القول سے اور ان کی علامتوں سے آپ علیہ السلام نے ان منافقین کو متعین کیا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ساری کارکردگیاں اللہ کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی کارکردگی چھپ نہیں سکتی ہے۔ مسلمان جو کر رہے ہیں، منافق جو کر رہے ہیں، سب کی کارکردگیاں سب اللہ کے سامنے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب مومنین اور منافقین سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چھانٹی کرانا چاہتے ہیں تاکہ مومن الگ ہو جائے اور منافق الگ ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے جہاد بھیج دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم پکے مومن ہو یا منافق ہو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم جان لیں کہ مجاہد کون ہے، مومن کون ہے، اور صبر کرنے والا، ایمان پر جمنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری باتیں جو ہے ان کو ہم جانچ لیں، ان کا ہم امتحان لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے، پھر جانچنے کا کیا مطلب اس جانچ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو معلوم ہو جائے اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو یہ ایک واحد پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور منافق کو جانچا، وہی پیمانہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جہاد کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہو کہ کون مومن ہے اور کون جو ہے منافق ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، خود بھی دائمی اور ابدی اور سرمدی ہدایت کے قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچنے سے بھی رکاوٹ بن گئے۔ وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رسول کی مخالفت شروع کر دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدابیر شروع کر دی۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کی کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ تو فرمائی جتنی بھی تدبیریں کر لے رسول کی مخالفت میں، جتنے بھی پروگرام بنا لے، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا اور اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کے نقصان کو، اہل ایمان کے نقصان کو اللہ کا نقصان قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ان کا نقصان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا نقصان کر رہا ہے، اور اللہ کا کوئی شخص نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کی جتنی بھی تدبیریں ہوگی، تمام کی تمام تدابیر اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد اور ضائع کر دے گا اور ناکام کر دے گا۔ صرف ضروری یہ ہے کہ مسلمان جو ہے جہاد پر آ جائیں، اور جہاد کے اوپر جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کریں، اپنے آپ کو صبر کرنے والا جو ہے وہ دکھائیں کہ ہم نے جہاد کے اندر صبر کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ مدد آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ انسان کا عمل جو ہے اللہ کی مخالفت اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اگر رسول اور اللہ کی مخالفت اعتقاداً ہو تو پھر یہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی نیکیاں اس نے کی، وہ ساری کی ساری ارتداد کی وجہ سے باطل اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ نیکی کا عمل بظاہراً جتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں آ گئی۔ پہلی بات کہ اگر کوئی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور پھر اللہ اور رسول کی مخالفت کر لیتا ہے اور مقابلے پہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تمام نیک اعمال اس کے باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں ارتداد کی وجہ سے۔ دوسرا اس میں یہ آ گیا کہ کوئی بھی عمل بظاہر صورتاً کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم اور طریقے کے مطابق نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو، تو وہ باطل اور برباد ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء احناف نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت شروع کر دیتا ہے تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نفلی عبادت کو مکمل کرے،
کسی بھی عبادت کو درمیان میں توڑ دینا، آپ فرض شروع کیے، آپ نے سنت نفل شروع کیے، تو اب اس کو شروع کر کے اختتام تک پہنچانا بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ اس کو درمیان میں توڑ دیتے ہو، باطل کر دیتے ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنے اعمال کو برباد اور باطل نہ کرو، اور آپ اپنے عمل کو جو ہے درمیان میں توڑ کر جو ہے باطل اور برباد کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، خواہ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے، فرض روزہ رکھا ہے، آپ نے سنتیں پڑھنی، نفل پڑھنے، جو بھی عمل ہے آپ کا، تو آپ نے اس کو اختتام تک پہنچانا ہے، درمیان کے اندر اس کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے نفلی عبادت شروع کی اور اس کو بیچ میں باطل کر دیا، تو اس کی پھر قضا آپ کے اوپر واجب اور لازم ہو جاتی ہے، جیسے حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جب انہوں نے نفلی روزہ توڑ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی جگہ قضا کر لینا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، اور اسی حال میں وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ کافر کے لیے بھی یہ بات، مشرک کے لیے بھی یہ بات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور یہاں پر کافر کے لیے تاکید کے ساتھ، تو کافر وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کے لائے ہوئے دین کا انکار کرے، پورے دین کا انکار کرے، یہ دین میں سے کسی جزیے کا انکار کرے، بشرط یہ کہ اس کا دین میں سے ہونا قطعیت کے ساتھ ثابت ہو۔ تو ایسی چیز جو دین میں سے ہونا قطعیت سے ثابت ہو جائے اور ضروریات دین میں سے ہو، اور ایسی چیز کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، مجاہدین کو کہا گیا کہ اب جب جہاد کو علامت ایمان بنا دیا گیا ہے اور جہاد نہ کرنے کو علامت کفر اور علامت منافقت بنا دیا گیا ہے، تو اب آپ نے جہاد میں بالکل مضبوطی اور قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ فَلَا تَهِنُوا، سستی نہیں دکھانی ہے، کمزوری نہیں دکھانی ہے، آپ نے جہاد میں اپنی طاقت دکھانی ہے، نہ کہ کمزوری۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کو دعوتیں دینا شروع کر دو مصالحت اور صلح کی، اس لیے کہ ابتداءً اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کو صلح کی دعوتیں دینا شروع کرو گے تو یہ آپ کی کمزوری کی علامت ہوگی کہ آپ کمزور ہو، اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے۔ ہاں، اگر مسلمانوں کے فائدے کے لیے صلح کی نوبت آتی ہے تو وہ گنجائش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ لوگ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، کافروں کی طرف سے مصالحت کی پہل ہوتی ہے اور اس میں آپ مسلمانوں کی بھلائی سمجھتے ہو تو اس میں آپ مصالحت کریں۔ سورہ فتح آگے آ رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ مصالحت کی، لیکن اس حالت میں مصالحت کرنا کہ جس سے مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو اور مسلمانوں کی شکست ظاہر ہو، ایسی کنڈیشن کے اندر رہ کر صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہیں دکھانی ہے آپ نے، اور مصالحت کی باتیں نہیں کرنی ہیں، بلکہ آپ نے جہاد میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم گھبراتے کیوں ہو؟ غالب تم ہی ہوگے، تم ہی جو ہے فتح پاؤ گے، تم ہی جو ہے نجات پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو تم نے جتنے یہ کام کیے ہیں اور جتنے تم نے کارگزاریاں کی ہیں، جتنے اعمال تم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور تمہارے جو اعمال ہے، تمہاری جو جد و جہد ہے وہ اپنا ثمرہ لائے گی۔ تم اس غم کے اندر نہ رہو، انشاءاللہ تمہاری پوری جد و جہد جو ہے وہ اپنا ثمرہ لائے گی اور تمہاری کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی میں جی کر کیا کرو گے؟ یہ تو محض کھیل تماشا ہے، کھیل کودے اور کچھ بھی نہیں۔ حقیقی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گئے تو بھی تمہیں اس زندگی سے اچھی زندگی مل جائے گی، اس دنیا سے اچھا کھانا، اس دنیا سے اچھا پینا، اس دنیا سے اچھی رہائش اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، تو پھر موت کے اندر کیا غم ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو اگر تمہیں اللہ کی باتوں پر یقین ہو اور وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ کے حکموں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جہاد میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہو اور جہاد کے حکم کو پس پش نہ ڈالو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے
اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے نہ مانگے گا تمہارے مال بھی۔ تم جان لگا رہے ہو، تم مجاہدین ہو، اللہ کے راستے میں جان لگا رہے، اللہ تمہیں مال دے گا، اور اتنا مال دے گا جو تم سے پھر رہا نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شروع میں تھوڑا بہت مال جو ہے دین کے اوپر لگایا، اللہ نے 1000 گنا بڑھا کر صحابہ کرام کو واپس کیا۔ تو وہ تو اللہ تمہیں دے گا پھر مال، اتنا دے گا کہ تم سمیٹ نہ سکو گے، سنبھال نہ سکو گے۔ اِن یسألکموہا، اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے سوال کر لے مال کا، فیحفکم، اور اس میں تم پر جو ہے زبردستی کر لے اور تمہیں مجبور کرے کہ تمہیں یہ مال دینا ہے، سختی کرے تم پر، تب خلو، تو تم کیا کرو گے؟ تو تم سے کہا جائے جہاد میں مال لگاؤ تو تم بخل کرو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تو ایسی صورت میں جو تمہارے دل کا کینہ ہوگا، یہ دوسری علامت۔ ایک تو منافق کی منافقت وہاں کھلتی ہے کہ جہاں پر وہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے ہوتا ہے۔ ایک انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی منافق کی منافقت کو ظاہر کر دیتا ہے اور کھول دیتا ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب چلو ٹھیک ہے، آپ جہاد نہیں کرتے، آپ مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ لوگ بخل کریں گے، اور پھر ان کے دل کا کینہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء، اے تم جو سن رہے ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا مال لگاؤ۔ جان نہیں لگا سکتے کم از کم مال لگاؤ۔ مجاہدین اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو خطرات کے حوالے کر رہے ہیں، اور تم مالوں کے اوپر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہو۔ آؤ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو۔ لیکن فمنکم من یبخل، تم مسلمانوں میں سے بعض پھر بھی بخل کرتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرے گا تو وہ اپنے ہی نقصان میں بخل کرے گا۔ واللہ الغنی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، جہاد میں مال لگاؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں برکتیں ہوگی، تم سے بیماریاں آفتیں دنیا کے اندر ختم ہوگی، اور آخرت کے عذاب سے تمہاری جان بچ جائے گی، تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم محتاج ہی محتاج ہو، دنیا میں بھی محتاج ہو اور آخرت میں بھی محتاج ہو۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور لاکھوں روپے اس ڈاکٹر کو دے کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ جو حکیم ہے، اللہ جو طبیبوں کا طبیب ہے، اللہ جو حکیموں کا حکیم ہے، وہ تمہیں کہہ رہے کہ ہر قسم کی آفت اور برائی اور آفات سے، مصیبتوں سے اگر بچنا ہے تو اپنا مال اعلاء کلمت اللہ میں خرچ کرو، جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرو۔ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی تکلیف اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ شروع ہی میں تمہیں نجات دے دے گا۔ یہ نہیں تکلیف میں مبتلا کو پھر وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شروع ہی میں تکلیف سے بچا لے گا۔ تو جب تم ڈاکٹروں کو پیسے دے رہے ہو، اتنے پیسے تم لگا رہے، تکلیف بھی برداشت کر رہے ہو، تو انفاق فی سبیل اللہ سے کیوں رکتے ہو؟ تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اس کے باوجود اگر تم باز نہیں آتے ہو اور جہاد سے روگردانی کرتے، انفاق فی سبیل اللہ سے روگردانی کرتے ہو، اللہ کے ان حکموں کو پورا نہیں کرتے ہو، تو یستبدل قوم غیرکم، اللہ نے تمہیں ایک وقت دیا ہے، ایک ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کے اندر اگر تم نے یہ کام کر لیا فبہا، ورنہ تمہیں ختم کر دے گا، تم سے وہ ٹائم لے لے گا اور ایک دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا، کافروں کو مسلمان کر دے گا، اور وہ کافر آ کر تمہاری جگہ وہ کام کرے گے جو تم سے نہیں ہو سکے۔ جو تم نسلی مسلمان تھے، تم نسلی مسلمانوں سے وہ کام نہیں ہوگا جو ان نو مسلموں سے، نئے مسلمانوں سے وہ کام اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ تو یستبدل قوم غیرکم، دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے گے۔ ثم لا یکون امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگے، وہ جہاد میں بھی جائے گی اور وہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ جس قوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ کون سی قوم ہے؟ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے، کہ ان کی قوم ہے، فارسی لوگ ہیں، کہ یہ تو آتش پرست ہیں، اور فارسی جو ہے یہ مجوسی تھے اور عبادت کرنے والے تھے آگ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آتش پرستوں کو میں مسلمان کر دوں گا اور ان آتش پرستوں کو ہدایت دے دوں گا، اور یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اور اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے۔ تو ایسے ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب
جس قوم کے حوالے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم کی ذمہ داری دین کی دی تھی، اب جب اس قوم نے اس دین کی ذمہ داری کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے اس قوم کا نام و نشان ختم کر دیا، اور دوسری قوم کو اللہ نے اٹھایا اور اس نے پھر دین کا جھنڈا اور علم ہاتھ میں لیا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو عزتیں دی۔ یہ جو روس کے علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ مجاہدین تھے اور اہل اللہ تھے، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، بڑے بڑے مدارس دینیہ تھے، لیکن جب انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا تو آج ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کی اولاد کمیونسٹ بن گئی، خدا ہی کا انکار کر بیٹھی، ختم ہو گئے۔ اللہ نے پھر وہ ہندو جو تھے ہندوستان کے، ان کو مسلمان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، دوسرے ملکوں کے کافروں کو مسلمان کیا، انگریزوں کو مسلمان کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اعلاء کلمت اللہ کا کام لیا۔ دین کا کام چلتا رہے گا، دین کا کام کسی قوم کسی زبان پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک ابابیل، ایک چونٹی سے بھی جو ہے کیا نام ہے پورے کفر کو تہس نہس اور ختم کروا سکتے ہیں۔ اپنی جان ہم مسلمان اپنا مال اپنی جان اعلاء کلمت اللہ میں لگائیں، یہ ہماری جان ہمارے مال کے لیے غنیمت ہوگا، ہماری جان اور ہمارے مال کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو چاردانگ عالم میں اور حکومت کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ارادہ کرے کہ میں اپنا جان بھی لگاؤں گا، اپنا مال بھی لگاؤں گا، اپنا وقت بھی لگاؤں گا، اور اسی طریقے سے جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کروں گا جس طریقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس طریقے پر صحابہ کرام نے کی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے اعلاء کلمت اللہ کا وہ دھوکہ ہے، وہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کا صرف اور صرف وہی راستہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر چل کر صحابہ کرام نے عملاً اس بات کا ثبوت دیا کہ واقعی یہی راستہ حق اور سچ اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لہذا کسی کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح باتیں ہیں، قرآن ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو جہاد کے ساتھ وابستہ رکھے اور جہاد کا جذبہ ہر مومن مسلمان کے اندر زندہ اور تابندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ محمد یہاں پر تام اور مکمل۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے